بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر شبیر نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے دا کرمنل آف اسلام، یعنی اسلام کے مجرم۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ہر وہ باتیں لکھی ہیں جو علم کے خلاف ہیں، جو حقیقت کے خلاف ہیں۔ دیکھیے، اس کتاب کے اندر بعض صحیح احادیث کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا جواب انشاءاللہ تعالی پے در پہ میں انشاءاللہ ضرور دوں گا۔ اور اس کے اندر 90% جو اعتراضات ہے وہ یا تو ضعیف موضوع احادیث ہے، جیسا کہ نارملی جو دشمنان اسلام، جو ایکس مسلمین اور مرتدین، یہ لوگ جو کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس قرآن اور صحیح احادیث پر کوئی اعتراض تو ہوتا نہیں، اگر ہے بھی تو 5% 7% سمجھنا جانے کی ضرورت ہے۔ بقیہ جو اعتراضات ہے وہ ضد پر، ہٹ دھرمی پر مبنی ہے، اور وہ کہاں سے ہے؟ جس کو خود کرمنل آف اسلام جس کو کہا جا رہا ہے، اسلام کے مجرم، یعنی کہ علماء محدثین، انہوں نے ہی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ کسی کو کہا ہے کہ ضعیف ہے، کسی کو کہا ہے موضوع ہے، کسی کو کہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، کسی کو کہا ہے کہ اصول دین کے خلاف ہے۔ انہوں نے خود ریجیکٹ کیا ہے۔ ان سب باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، ایک جگہ لا کر، وہ لوگ یہ گردانتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، جیسا کہ ڈاکٹر شبیر صاحب نے کوشش کی ہے۔ چنانچہ آج آپ کے سامنے میں ان کی کتاب سے ایک حوالہ دیتا ہوں، ایک اقتباس پڑھتا ہوں، ایک سنٹینس ہے، سمجھ لیجئے یہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق used to break his fast، بریکٹ میں لکھا ہے، بریکٹ، not by eating or drinking but by having sexual intercourse. During Ramadan he used to have intercourse with 3 concubines before Salatul Isha، بریکٹ the night prayers۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق روزے کا افطار صحبت سے کیا کرتے اور کھانا بعد کو کھاتے، یعنی افطار صحبت یعنی جمع، انٹرکورس، سیکس سے کرتے اور کھانا بعد کو کھاتے۔ ماہ رمضان میں، رمضان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نماز عشاء سے پہلے اپنی 3 لونڈیوں سے صحبت کرتے یعنی جمع کرتے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، اسلام کے مجرم، اور انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ دیکھو اسلام کے اندر کیا ہے، ان ملاؤں نے، علماؤں نے کیا 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 ہے۔ میں اس بات پر پوری طرح سے متفق ہوں کہ یہ اسلامی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو پیش کیا ہے، ہاں ایسا پیش کیا ہے جیسے یہ کوئی قرآن کی آیت ہو یا صحیح حدیث ہو۔ لیکن انہوں نے جو پیش کیا ہے، حوالہ بھی انہوں نے خود دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ احیاء علوم الدین کے اندر ہے۔ یہ امام غزالی جو بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کا یہ اقتباس ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہ نہ ہی کوئی حدیث کی کتاب ہے، نہ ہی یہ کوئی قرآن ہے۔ یہ ایک تصوف پر لکھی گئی معرکۃ الآراء کتاب ہے، تصوف پر لکھی گئی، اور تصوف کے تعلق سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ دین اسلام کے پیرالل ایک الگ دین جو ہے وہ تصوف ہے۔ یعنی تصوف کے اندر 99% آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر شبیر صاحب جو اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اس تصوف کے اندر جو ہے 99% جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف باتیں ہیں۔ خود احیاء علوم الدین کے اندر یہ جو اقتباس ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کا افطار صحبت سے کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور نماز عشاء اور مغرب کے درمیان وہ 3 لونڈیوں سے صحبت بھی کرتے تھے، یہ احیاء علوم الدین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو ہماری جو یہ دعوت ہے کہ اپنی کتابوں کو لکھیں، اپنے ویڈیوز کو بنائیں یا اپنے اعمال کو کچھ بھی کریں تو وہ صحیح حدیث پر مبنی ہونی چاہیے یا قرآن پر مبنی ہونی چاہیے۔
کیوں؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جہاں جہاں پر ضعیف احادیث، موضوع احادیث، ایسی باتیں جس کی سند خراب ہے، جو واہیات ہے، ان سب چیزوں کی بنیاد پر جو کتاب لکھی جاتی ہے تو پھر اس کو وہی ایکس مسلم لوگ ہتھیار بناتے ہیں، مرتدین ہتھیار بناتے ہیں۔ اگر ضعیف حدیث، صحیح حدیث اور یہ جو ایسے ایسے اقوال جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، اگر دین اسلام اگر مان لیا جائے تو پھر محدثین نے اتنی محنت کیوں کی، علماء، بڑے بڑے علماء نے اتنی محنت کیوں کی، زندگیاں کیوں لگا دی سیگریگیشن کرنے میں، سپریٹ کرنے میں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں سقم ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، کیوں کیا انہوں نے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ آخر آپ ان لوگوں کو موقع ہی کیوں دے رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو، ڈاکٹر شبیر جیسے جو لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو موقع ہی کیوں دے رہے ہیں؟ اب یہ کہیں گے کہ امام غزالی بڑی شخصیت ہے، یقیناً ہوں گے بڑی شخصیت۔ اسلام شخصیت پرستی کے خلاف ہے، اسلام معصوم نہیں سمجھتا کسی کو۔ امام غزالی کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، یہ تصوف پر لکھی گئی بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایسی ایسی واہیات چیزیں ہیں، ایسی ایسی واہیات باتیں ہیں جس کا بیان کرنا عوام کے اندر مشکل ہے، ایسی واہیات باتیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت میں فضائل اعمال ہیں اس کے اندر بھی ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو اچھالا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے ابھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آؤں گا، خون پینے کا بیان ہے، یعنی ایک صحابی نے رسول اللہ کا خون پیا ہے، خون، بلڈ کو پیا ہے، اس کو ایک مسلم اچھال رہا ہے کہ بھائی اسلام کے اندر خون پینا، دیکھو رسول اللہ کا خون بھی پیا جا رہا ہے، اس کو پھینکا نہیں جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ احیاء علوم الدین، یہ یقیناً ڈاکٹر شبیر صاحب نے جو لکھا ہے کہ یہ اسلام کے اندر جو کرمنلز ہیں، کرمنلز نہیں ہیں، بلکہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان ہے، الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب خود دیکھیے یہ جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کی فنی حیثیت کیا ہے؟ امام زین الدین عراقی نے جب اس کی تحقیق و تخریج کی تو اس میں تقریباً 950 احادیث من گڑت ثابت ہوئی ہیں۔ احیاء علوم الدین کے اندر جب اس کی تحقیق کس نے کی ہے؟ امام زین الدین عراقی نے، تو 950 احادیث من گڑت ثابت ہوئی ہیں، ضعیف نہیں، من گڑت، موضوع، یعنی اللہ کے رسول یا صحابہ کرام کی وہ حوالہ بنا کر غلط بات لکھی گئی ہے، غلط بات بیان کی گئی ہے۔ 950 احادیث، 950 احادیث کچھ معنی رکھتا ہے، ایک حدیث دو حدیثیں نہیں، 950 احادیث من گڑت، موضوع ہے، یعنی فیبریکیٹڈ ہے، یعنی خود سے بنا کر گڑھ کر لکھی گئی ہے 950 احادیث۔ اس کے علاوہ علامہ تاج الدین محمد السبکی نے طبقات الشافیہ میں امام غزالی کی پیش کردہ بے سند احادیث پر مستقل ایک چیپٹر باندھا ہے اور اس میں 100 سے زائد صفحات لکھے ہیں انہوں نے۔ یعنی یہ ہے احیاء علوم الدین کتاب کی حیثیت، یہ تصوف پر لکھی گئی کتاب ہے، اور اکثر و بیشتر جو تصوف پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر یہی سب بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کو قرآن اور کوئی سنت نہیں ملے گا، رسول اللہ کا عمل نہیں ملے گا، یہی سب واہیات چیزیں، فالتو کی باتیں، ایسی چیزیں جو خود نصوص کے خلاف ہیں، وہ سب چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ اور ان سب چیزوں کو ہمارے ڈاکٹر شبیر صاحب جیسے لوگ اور ان کے علاوہ جو دوسرے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اسلام کو ریکنسٹرکٹ کر دیا ہے، ہم نے ریکنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سب کرتے ہیں۔ منکرین احادیث، یہیں سے انکار حدیث کی ابتدا ان کی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر وہ انکار حدیث کی طرف جو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ وہ موضوع اور ضعیف احادیث کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کچرا ہے بھرا ہوا اسلام کے اندر، اور وہ وہاں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں وہ یہی پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمارے علماء کو، ہمارے خطبہ کو، ہمارے مقررین کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو صحیح باتیں ہیں وہی پیش کریں۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا جب آپ کتاب لکھتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ ابھی ویڈیوز کی شکل میں، اور گوگل پہ آپ جائیں، سرچ کریں، بس ایک حدیث سرچ کریں، وہ ساری ڈیٹیل کھل جاتی ہیں۔ آپ آج اس زمانے میں 100 سال 200 سال پرانے زمانے میں نہیں جی رہے ہیں جو آپ یہاں پہ کچھ بولیں گے وہاں باتیں چھپ جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے ڈارک سائیڈ میں آپ نہیں جائیں،
آپ حقیقت کو دیکھیں، اسلام جو صحیح اسلام ہے وہ لوگوں تک پیش کریں، اور ایسے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے متدبرین میں شامل کرتے ہیں اور بہت بڑے اپنے آپ کو دانشمندوں میں شامل کر کے اور وہ اسلام کے اوپر چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایک کرارا جواب ہوگا اگر ہم صحیح احادیث پر عمل کریں گے اور صحیح احادیث لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو قول ہے احیاء علوم الدین امام غزالی کی کتاب کا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قرآن کی آیت ہے، اور نہ ہی اس کتاب کی وہ حقیقت ہے، وہ حیثیت ہے جو اسلام کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ایک تصوف پر لکھی گئی ایک کتاب ہے، اور تصوف کے بارے میں عمومی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تصوف جو ہے دین اسلام کے بالکل الگ توازن میں آپ رکھ دیں تو وہ ایک الگ ہی شے ہے، ایک الگ ہی چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس کو سمجھ لیا کہ ڈاکٹر شبیر صاحب اس کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، یقیناً یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز جو میں بناتا ہوں وہ دوسروں کے لیے مفید ہیں تو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔